نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ دیکھیں پیچھے ہم نے اس سے پہلے جو پچھلی آیت ہے نا، اس سے پہلے وہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا یتیموں کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے مالوں کو تم اپنے مالوں میں ملا سکتے ہو لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا تاکہ ان کا مال ضائع نہ ہو۔ اب ساتھ ہی پھر اس کے بعد نکاح کے احکامات آ رہے ہیں۔ آج ہمارے جو لیسن ہے اس میں آج ہماری تفسیر میں نکاح کے طلاق کے مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی اب اصل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ یعنی اگر وہ ایمان لے آتی ہیں یا لے آتے ہیں مشرک تو پھر کیا کرنا ہے، پھر نکاح جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو مشرکوں سے نکاح جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے۔ یعنی اگر غلام عورت ہے، لونڈی ہے لیکن وہ مسلمان ہے تو وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہوں، چاہے وہ جو غیر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ تمہیں کتنی بھی پسند ہو، چاہے تمہیں اس کا حسن و جمال مروب کر رہا ہے، تمہیں اس کا نام و نسب مروب کر رہا ہے، تمہیں اس کی بیوٹی اچھی لگ رہی ہے، تمہیں اس کا مال و دولت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک غلام جو ہے، مسلمان عورت جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پریفرنس دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب دیکھیں بہت اہم بات ہمیں بتا دی گئی کہ یہ جو ہم پسندیدگی کی شادیاں ہیں ان میں عقائد کو، توحید کو ملحوظ نظر رکھا جائے گا۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ غیر مسلم بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپس میں کہیں نہ کہیں کولیگ ہوں گے، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کہیں پہ نیبرز ہوں گے، کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے انٹریکشن ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی وہ جو انٹریکشن ہے وہ پسندیدگی میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں معیار مومن کو، مسلمان کو کیا دیا ہے کہ مشرک سے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، ان کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، عورتیں اور مرد۔ سب سے پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ توحید، عقیدہ، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اور خواہ وہ ایک آزاد ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، کتنا ہی زیادہ پسند آ گیا ہو یا آ گئی ہو، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا، یعنی مشرکوں سے نکاح کی ممانعت کیوں ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اہل کتاب سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے، یعنی کرسچن سے اور یہود سے، جیوز سے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے نا، لیکن ان میں بھی جو شرک کرتے ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو فائن لائن کو دیکھا جائے گا، اس کی ڈیٹیل میں ہم پھر بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ مشرکوں کی بات کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ تو مشرک سے نکاح کیوں منع ہے؟ کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے نا، نکاح کا تعلق، وہ صرف محض شہوانی تعلق نہیں ہوتا کہ شادی کر لی، ایک شہوت پوری کر لی، ایک جسمانی تعلق قائم کر لیا،
जैसे कि आमतौर पे शादी को समझा जाता है, जबकि एक ये मुकम्मल तौर पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़िंदगी गुज़ारने का साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके ताल्लुकात यानी 2 लोग इकट्ठे एक छत के नीचे सारी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो आप देखें क्या एक दूसरे का उन पर असर नहीं पड़ेगा? अगर मुशरिक और मोमिन जो है वो शादी कर लें, निकाह कर लें और एक छत के नीचे रह रहे हैं, तमाम ताल्लुकात उनके आपस में जो है मज़बूत हैं, तो क्या एक दूसरे की अकायद का एक दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा उन पर? तो देखिए, होता ये है कि ऐसे ताल्लुकात के असरात बहुत दूर तक जाते हैं, जो एक दूसरे के दिमाग पर यानी ज़हन पर, अखलाक पर, अक़दार पर, रहन-सहन पर अपना असर छोड़ जाते हैं। एक आम जो है फ्रेंडशिप कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए कुरान मजीद में दोस्त बनाने को भी कहा है कि दोस्त भी सोच समझ कर बनाओ। मुशरिकों को दोस्त ना बनाओ, यहाँ तो शादी और निकाह का की बात की जा रही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं, यानी वो तुम्हें अपने शिर्क की तरफ लेके चले जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता तुम उधर ड्रैग हो जाओगे। मसलन देखें, एक मोमिन एक मुशरिका औरत से अगर निकाह करता है, तो अगर वो मोमिन आदमी जो है जिसने निकाह किया है, वो अपने ईमान में पुख्ता होगा, यानी उसका अकीदा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इल्म में भी अपनी बीवी से ज़्यादा होगा, यानी दीनी मालूमात रखता होगा और उसका अज़्म भी पक्का होगा, तो वो किसी सूरत अपनी बीवी की इस्लाह तो कर सकता है, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता उसको माइल कर सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है, ऐसा होता नहीं है। आम तौर पे क्या होता है कि इतने ज़्यादा आपस में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि चलो तुम अपने देखिए जिन ममालिक में भी ऐसा किया गया है ना, फ़र्ज़ करें हिंदुइज़्म है, मुसलमानों ने हिंदुओं से शादी कर ली या फिर किसी ने किसी और मुशरिक से शादी कर ली, मुशरिका से शादी कर ली, तो होता क्या है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता एक दूसरे पे इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनको उनके ना इबादत के तरीके भी आपस में वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और उनको कोई इसमें मुज़ायका नहीं लगता कि शिर्क उनकी आँखों के सामने हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर इसी बात से रोक दिया है कि ऐसा जो कोई काम नहीं करना, यानी मुशरिक औरत और मुशरिक मर्द ख्वाह तुम्हें अच्छे लगें, तो उनमें आपस में निकाह नहीं किया जाएगा। क्योंकि फिर तौहीद पर इंसान जो है वो समझौता कर लेता है। और आप देखें, जिन जगहों पर ऐसे शादियाँ हो जाती हैं, पसंदीदगी की शादी हो जाती है ना, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को मलहूज़ नहीं रखा जाता, तो वहाँ पर आप उनकी औलादों को, उनकी नस्लों को देखें। ना वो मुसलमान होते हैं, ना वो मुशरिक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो कभी एक तरीके पर होते हैं, कभी दूसरे तरीके पर। अगर बुतों की पूजा की जा रही है, तो वो बुतों की पूजा भी करते हैं, जब नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। अब आप ये देखिए किस तरह का कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। तो ये मिसालें जो हैं ये हमें देखने को मिलती हैं, यानी अगर हम अपने सोशल मीडिया को उठाकर देखें या मुख्तलिफ मुल्कों में देखें, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं जब अकीदे पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, तो नस्लों का फिर कोई नस्लों में खैर ख़त्म हो जाती है और जो तौहीद और शिर्क है वो आपस में खल्त-मल्त हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, वो तुम्हें आहिस्ता-आहिस्ता शिर्क की तरफ घसीट कर ले जाएँगे, जबकि अल्लाह तुम्हें अपने अज़न से जन्नत की तरफ बुला रहा है। यानी तौहीद की तरफ रहोगे तो जन्नत की तरफ जाओगे और अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। और अल्लाह ताला ने साथ ही इस आयत के आखिर में क्या कहा है कि अल्लाह ताला ने तो खोल कर तुम्हें ये बात बता दी है। तो अब ये तुम्हारा काम है कि तुम अपने अकीदे को, अपने दीन को मज़बूत रखो और ये जो शादी-ब्याह की पसंद के मामलात हैं, इनमें भी जो है, क्योंकि देखिए हम समझते हैं कि दीन जो है वो सिर्फ़ जाए-नमाज़ पर नमाज़ पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, तस्बीहात पढ़ लेना, ज़िक्र-अज़कार कर लेना, उम्रा हज कर लेना, ये दीन है। नहीं, दीन तो हमारी मुकम्मल मुआशरत है। तो जो शादी-ब्याह है उसके मामले में भी अकायद पर समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे शिर्क हो रहा है, तो फिर अपना बेटा या बेटी उसका रिश्ता करते हुए इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाएगा कि जहाँ पर अपने बच्चों का निकाह कर रहे हैं, वहाँ पर शिर्क तो नहीं हो रहा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी सख्ती से मुमानियत कर दी है कि वो तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाएँगे, तो तुमने क्या करना है, तौहीद को पक्का थाम कर रखना है हर मामले में। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगली आयत है, आयत नंबर 222 है, वयसअलूनका अनिल महीज़। यसअलूनक, यहाँ पे फिर सवाल किया जा रहा है और कौन सा सवाल कर रहे हैं? सहाबा। सहाबा आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में, यानी पीरियड्स के बारे में। कुल हुवा अदा, कह दीजिए कि वो अज़ियत है। आप उनसे कहिए कि वो एक गंदगी की, अज़ियत की हालत है। लिहाज़ा हैज़ के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएँ, उनके करीब भी ना जाओ। फिर जब वो पाक हो जाएँ, तो उनके पास जा सकते हो, जिधर से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है।
اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بھی سوال کیا، پیریڈز کے بارے میں، خواتین کے۔ اب دیکھیں جہاں پر علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا سوال کیسا ہے۔ اگر سوال آپ کے انتہائی ضروری مسائل سے متعلق ہے تو دیکھیں صحابہ کرام بھی نہیں جھجکتے تھے، اور انصار کی عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، وہ کھل کر سوال کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی وہ پیریڈز کے بارے میں بھی، پیریڈز کے مسائل ہو جایا کرتے تھے، نکاح کے، مباشرت کے مسائل ہوتے تھے، غسل حیض، غسل جنابت کے مسائل ہوا کرتے تھے، یعنی کہ انٹرکورس سے پاک ہونا ہے، کیسے پاک ہونا ہے، یہ مسائل ہوا کرتے تھے، تو وہ پوچھا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں، اچھا سوال جو ہے، اب انہوں نے، صحابہ نے سوال کیا کیونکہ وہ کنفیوز تھے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ ایسے دور میں جب وہ پیریڈز کے دوران ہو تو کیسے معاملات رکھیں، تو انہوں نے سوال کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، اور یہ رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں کو اس میں رہنمائی مل گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، کیا کہا ہے کہ یہ جو حیض ہے یہ ایک اذیت ہے، یہ ایک تکلیف ہے۔ دیکھیں اذا کا معنی ہے تکلیف، بیماری اور گندگی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی حالت میں پاک نہیں ہوتی نا، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر میڈیکلی دیکھا جائے، طبی حیثیت سے دیکھا جائے، تو پیریڈز کے دوران یا حیض کے دوران عورت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہنے کو تو ایک سائیکل ہے جو خواتین کو ہر مہینے جو ہے پیش آتا ہے، ان کی ایک عادت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خواتین کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا ہے، لیکن اس دوران جو ہے عورت کی جو ہارمونل چینجز ہیں وہ اس طرح ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ساری اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چینجز ہوتی ہیں اندر، اور سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے۔ دیکھیں پیریڈ سے پہلے جو ہے ہارمونز ان بیلنس ہو رہے ہوتے ہیں، تب چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، اس کے دوران میں طبیعت ایسی بوجھل ہوتی ہے، کریمپس ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ہر عورت کی ایک تکلیف کا فیز ہے، اس کو تکلیف پیش آتی ہے۔ اور دیکھیں حیض کی جو پیریڈز کی مدت ہے وہ ہر عورت کے جسم، یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اور اس کے مزاج کے لحاظ سے یا جس علاقے میں وہ رہتی ہے تو وہ کم و بیش ہوتی رہتی ہے، یعنی ہر ایک کا پیریڈ سائیکل جو ہے وہ ایک الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کی کم از کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، یعنی عام طور پر اگر پیریڈز ہوتے ہیں خواتین کو تو اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہو سکتی ہے اگر عورت ہیلدی ہے، یا اس کا علاقہ گرم علاقے میں ہوتی ہے، یا اس کی جو بھی جسمانی کیفیت ہے اس کے حوالے سے اس کو 10 دن تک بھی حیض آ سکتا ہے۔ تو یہ جو مدت ہے یہ شریعت نے وضع کیا ہے کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ ہر عورت کا اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے، وہ خود جانتی ہے کہ اس کو کتنے دن یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور اپنی اپنی عادت کا حساب جو ہے وہ ہر عورت کو پتا ہوتا ہے، سائیکل کا پتا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ کیا کرنا ہے ایسے دوران میں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اپنی عورتوں سے دور رہو۔ اب اس دور رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو چھوت سمجھو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کو گندا سمجھو، ایک سائڈ پہ کر دو۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس دوران ان کے ساتھ مجامعت نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن نہیں بنانا، یعنی کہ انٹر کورس نہیں کرنا، یعنی ازدواجی تعلق میں۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ کو دیکھیں، کیونکہ اسلام نے تو ایک واضح چیز ڈیفائن کر دی نا، صحابہ نے سوال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں وحی کے ذریعے مکمل جو ہے وہ تشریح کر دی اس کی۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، دیکھیں ان کا معاملہ جو تھا اس یعنی پیریڈز کے حوالے سے خواتین کے ساتھ افراط اور تفرید کا شکار تھا، یعنی بعض جگہ پہ تو وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے اور کبھی وہ بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ وہ ہوتا کیا تھا کہ جو جیوز ہیں، یہود، وہ دوران حیض یعنی پیریڈز کے دوران کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے تھے، بالکل ہی الگ کر دیتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ اس دوران ہم نے تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا، اتنی تم ناپاک ہو گئی ہو، یعنی اتنی تم چھوت ہو گئی ہو، اس طریقے سے ان کو سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کتنی زیادہ ان کے اندر جو تھی افراد آ جاتی تھی۔ اور اس کا الٹ کیا کرتے تھے جو کرسچنز نصارہ ہیں، وہ کیا کرتے تھے اس دوران خواتین سے کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے، یعنی اگر انہوں نے انٹر کورس کرنا ہوتا تھا اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، تو وہ ازدواجی تعلق بھی قائم کیا کرتے تھے کرسچنز۔ تو پھر یہ جو ہے اب صحابہ کرام جو تھے، جب دین کے احکامات اتر رہے تھے تو صحابہ کرام اس بارے میں بھی بڑے کنفیوز تھے کہ کیا کریں، یہود کا طریقہ ہونا چاہیے یا نصارہ کا طریقہ ہونا چاہیے، اپنی بیویوں کو بالکل چھوڑ دیں یا پھر یہ کہ بالکل بھی کسی قسم کا کوئی پرہیز نہ رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پہ واضح آیت
बता दी। और इस आयत की रूह से क्या कहा कि खाविंद और बीवी दोनों इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं, इकट्ठे खाना खा सकते हैं, हत्ता के मियाँ बीवी जो हैं यानी आपस में कोई बोसो कनार करना है या आपस का जो भी ताल्लुक है वो कर सकते हैं, हग कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन इंटरकोर्स जो है वो मना है। मुजामियत की, मुबाशरत की जो है वो ममानियत कर दी गई है कि वो पीरियड से जब तक औरत फारिग नहीं होगी तब तक नहीं किया जाएगा। और कुरान में इसके लिए बाशिरुहुन का जो है ना वो एक अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। और इसके अलावा देखें, हम देखेंगे कि ख़वातीन, हम सब बहैसियत ख़वातीन औरत होने के हवाले से जानती हैं कि हम क्या, बहैसियत मुसलमान भी जानते हैं कि हम पीरियड्स के दौरान क्या काम नहीं कर सकते। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्लामिक लिहाज से या इबादत के लिहाज से औरत के ऊपर क्या पाबंदियां हैं जो पीरियड्स में उसके ऊपर नाफिज होती हैं। सबसे पहली बात कि औरत नमाज नहीं पढ़ सकती पीरियड्स के दौरान, और वो अपने साइकिल के हिसाब से। अब देखें, होता ये कि अगर इसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जब औरत को पीरियड आते हैं ना, जिस वक्त उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, अगर उस वक्त नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, यानी कुछ वक्त गुजर गया जिसमें वो नमाज पढ़ सकती थी, उसने अभी पढ़ी नहीं है, उसने थोड़ा सा डिले कर दिया था, उस दौरान जो है उसको पीरियड हो गए स्टार्ट। अब क्या करेगी, वो नमाज उसके ऊपर रखी, यानी कि उसके ऊपर पढ़नी जो है वो लाजिम है। जब वो पाक होगी तो वो नमाज की नमाज, यानी वो वक्त हो चुका था जो उसने खुद डिले की थी, तो वो पाक होने के बाद वो उस नमाज को अदा जरूर करेगी, उस दौरान नहीं पढ़ सकती। तो हैज के दौरान नमाज जो है औरत को, खवातीन को माफ है, और उन पर उसकी कजा वाजिब नहीं है। यानी ये नहीं होगा कि नमाजें जो हैं वो बाद में इकट्ठी पढ़ी जाएंगी, कि 3 दिन थे, 5 दिन थे, 7 दिन थे, 10 दिन थे, तो औरत जो है वो इकट्ठी करके फिर उन नमाजों को पढ़ेगी। इस दौरान पीरियड्स की जो नमाजें, उनकी कोई कजा जो है औरत के ऊपर नहीं रखी गई। इसके अलावा दूसरी बात कि औरत रोजे नहीं रख सकती, ये भी हम जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान रोजे नहीं रखे जाएंगे, लेकिन ये रोजे माफ नहीं हैं, क्योंकि ये एक मखसूस महीना होता है। सारे हर यानी हर महीने रोजा, रमजान नहीं आते, रमजान के गिनती के दिन होते हैं, तो औरत को कजा जो है वो वाजिब देनी होगी। यानी अगर उसके 3 रोजे छूटते हैं, 4 छूटते हैं, 5, 6, तो वो फारिग होने के बाद, रमजान का महीना गुजरने के बाद फौरन जो है वो उन रोजों को रखेगी। उनकी कजा देना उसके ऊपर वाजिब है, फर्ज है, लाजमी है, क्योंकि उससे पूछ होगी, ये तमाम जो फर्ज रोजे हैं उनका उनका हिसाब देना होगा। इसके अलावा देखें, अगर वो हज और उम्रा कर रही होती है तो वो सिवाय तवाफ काबा के हज के बाकी तमाम अरकान पूरे कर सकती है। यानी उस दौरान नमाज तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन वो वकूफ अरफा भी कर सकती है, मुजदलफा में रात भी गुजार सकती है, कंकरियां भी मार सकती है, मिना में काम भी कर सकती है, लेकिन खाना काबा का तवाफ जो है वो नहीं कर सकती। उसके लिए वो जो वाजिब खाना काबा का तवाफ है, जो हज का रुकन रुकन है, वो जो तवाफ विदा या तवाफ जो लाजिम किया जाता है, उसके लिए उसे फिर वहां पर रुकना होगा। यानी देखें, अगर फर्ज करें कि औरत गई है, उसके पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया है और हज के दिन चल रहे हैं, तो वो बाकी तमाम काम करेगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पर तशरीफ ले गई थी, तो जब हज के दिन थे, अय्याम थे, वो मतलब अहराम की हालत में थी, तो उनको पीरियड्स हो गए थे। तो बहुत परेशान हुई, जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, और आप देखें ये जो वक्त है, हमारी अम्मा आयशा पर उस वक्त आया, तो ये हमारी उम्मत की जो खवातीन हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनाना था कि हमें ये बता दिया गया कि ऐसा हो तो फिर क्या करना है। तो उन्होंने सवाल किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तवाफ के अलावा बाकी सारे अरकान पूरे करती रहो साथ। तो तवाफ जो है वो फिर बाद में करना होगा जब औरत फारिग हो जाएगी, तो उसके लिए उसे रुकना होगा, क्योंकि उसके बगैर फिर उसका हज जो है वो मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो पाक होकर वो तवाफ ना कर ले। इसके अलावा औरत खाना काबा के, यानी हरम की, खाना काबा की जो मस्जिद है, मस्जिदुल हराम, या कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या अपनी कोई भी मस्जिद है जहाँ पे वो तरावी के लिए अगर जाती है या जुमे की नमाज की अदायगी के लिए जाती है, तो वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। मस्जिद नमाज की जगह है, औरत पर उस वक्त कोई नमाज नहीं है और वो पाक जगह है, तो अगर वो उसका यानी कि उसका मस्जिद की प्रेमिसेस में जा सकती है, उसका सहन है उसमें जा सकती है, लेकिन जिस जगह नमाज अदा की जाएगी ना, वहां नहीं जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या दलील मिलती है कि प्रेमिसेस में जा सकती है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज के लिए खवातीन को खास तौर पे कहा कि खवातीन अपने घरों से निकलें, ईदैन की नमाज पढ़ें, लाजमी, वो बरकत हासिल करने का दिन है, बरकत हासिल करने का वक्त है। तो हम खवातीन क्या करती हैं आमतौर पर नेग्लिजेंस में, कि सुबह सुबह कौन जा रहा है नमाज पढ़ने। तो ये एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की
ہے، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو کیا کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو نکالو، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی لے کر آؤ، بس وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ تو عورت جا سکتی ہے مسجد کے پریمیسز میں، لیکن مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں نہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ اگلی پابندی، پانچویں پابندی کیا ہے کہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ البتہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اکثر علماء نے اجازت دی ہے۔ اس کے بارے میں ابن باز کا فتویٰ بھی ہے کہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں خواتین، فرض کریں کوئی حفظ کر رہی ہے عورت، تو کیا اس بچی ہے، لڑکی ہے، تو کیا ان دنوں اس کو پیریڈز نہیں ہوں گے؟ اور پورے 5-7 دن اگر وہ اپنے اس چیز سے، اپنے کورس سے دور رہتی ہے جو وہ پڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے کتنا، کیونکہ ان کو تو ڈیلی ریویژن کرنی ہوتی ہے، تو اب وہ حفظ کیا ہے اس کی زبان، کیونکہ زبان پاک ہے، اس سے ذکر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو علماء نے اس بات پر کا فتویٰ دیا ہے کہ دوران، یعنی کہ حیض کے دوران عورت زبانی قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے۔ یا پھر اگر دیکھیں اسکرین ہے آج کل کے دور میں، پہلے تو مصحف ہوتا تھا نا، کہ مصحف کو وہ اگر اٹھائے گی تو کپڑے کے ساتھ تو اٹھا سکتی ہے، لیکن اس کو ٹچ نہیں کرے گی، یا پھر کسی اسکرین سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، اور وہ بھی صرف تدریسی حوالے سے، یعنی وہ علم حاصل کر رہی ہے نا، تو اس دوران وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تو آیت کو جو مکمل نہیں پڑھا جائے گا، توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ مکمل آیت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہ کہ وہ صرف پڑھنے کے لیے کہ وہ علم حاصل کر رہی ہے، تو وہاں پر وہ قرآن کو چھوئے بغیر اسکرین سے، یا حافظہ ہے تو وہ زبانی جو ہے اس چیز کو پڑھ سکتی ہے، لیکن اتنے تواتر کے ساتھ نہیں۔ لیکن آپ فرض کریں نا، کچھ ہمارے ہوتی ہیں کہ ہم نے کچھ صورتیں پڑھنی ہیں، اور ہم نے کچھ ریچولز اپنے رکھے ہیں کہ یہ سورت ملک ہے، رات کو پڑھی جائے گی، تو جب پیریڈز ہوں گے، اگر زبانی یاد ہے تو آپ پڑھ لیجئے، لیکن عام طور پر جو قرآن مجید ہے وہ درس و تدریس کے علاوہ جو ہے وہ منع ہے، عورت نہیں پڑھے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں استحاضہ، استحاضہ جو ہے یہ حیض سے، پیریڈ سے بالکل ایک الگ چیز ہے، یہ ایک بیماری ہے، حیض نہیں ہے، پیریڈ نہیں ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ عورت کی انٹرنل ایک بلیڈنگ ہے، کسی ایک رگ سے، ایک وین سے ہو جاتی ہے، اور یہ عورت کی عادت میں شامل نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ پیریڈز کے علاوہ ایکسٹرا اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو استحاضہ جو ہے، عورت کیا کرے گی کہ جب اس کو پتا ہے کہ اس کا پیریڈز کا ایک سائیکل ہے وہ شروع ہوتا ہے، اب اس کے بعد وہ اس کے دن کاؤنٹ کرے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ بلیڈنگ استحاضہ کی جاری ہے تو ہر بار تازہ وضو کرے گی، اور اپنی جو ہے نمازیں بھی ادا کرے گی، روزے رکھتی ہے تو روزے بھی کرے گی، اس پہ وہ جو حیض کی پابندیاں وہ اٹھ جائیں گی۔ تو استحاضہ کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جب تک اس کی بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ مہینہ چل رہی ہے تو، لیکن نفاس جو ہے جس میں عورتوں کو جب بچے ہوتے ہیں، ڈیلیوری ہوتی ہے، تو وہ ایک لمبا سائیکل ہوتا ہے، حیض اور نفاس، اس میں جو ہے یہ پابندیاں ہوں گی۔ یعنی جب بچوں کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد جو نفاس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ساری پابندیاں ہیں عورت کے اوپر جو حیض یعنی پیریڈز کے دنوں میں ہوتی ہیں، تب بھی وہ نہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، نہ قرآن مجید کو چھوئے گی، نہ کسی مسجد میں جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس ساری چیزوں کو، اس کے بعد فرمایا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں، فَاعْتَزِلُوا، پہلے کہا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، حیض کے دوران اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی وہ غسل حیض کر لیں، پاک ہو جائیں، پیریڈ سے بالکل پاک صاف۔ تو پھر کہا کہ جب وہ بالکل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، کہاں سے آؤ؟ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں، کن سے محبت کرتے ہیں؟ توابین سے، جو بہت توبہ کرتے ہیں، کہ کبھی انہوں نے اس جو منع شدہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے غلطی سے کوئی انٹرکورس کر لیا ہے حیض کے دنوں میں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت کے اس لاسٹ پورشن میں ہمیں ویسے بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مومن حریص ہوتا ہے نا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو پاک صاف رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو مومن مرد ہو یا عورت، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر حال میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، یعنی لباس کی گندگی سے بچتے ہیں، کسی بھی قسم کی غلاظت سے بچتے ہیں، اور اگر حیض کا ہے تو خواتین جو ہیں وہ جب تک پاک نہیں ہو لیتی مرد ان سے تعلق قائم نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی عورت سے مرد جو ہے وہ جب جماع کرے گا، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرے گا ہسبینڈ وائف کے ساتھ، تو وہ دبر میں جماع نہیں کرے گا، یعنی غیر فطری طریقہ استعمال نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرے گا یعنی پاک ہونے کے بعد بھی، تو وہ انسان جو ہے وہ مجرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ یہ جو ایک سسٹم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے میاں بیوی کے درمیان میں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جانوروں کے سے طریقے اختیار کرے، ٹھیک ہے۔
میری آواز آپ کو بریک ہو کر پہنچ رہی ہے؟ رابعہ آپ بتائیے گا. نہیں، کلیئر ہے بالکل. ٹھیک ہے، نیٹ کا ایشو ہوگا نوشین آپ کے پاس. چلے آگے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 223 میں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب کھیتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت کو کوئی بے جان چیز کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کوئی ڈیگریڈ کر دیا ہے. کھیتی جو ہے نا، کسان کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم نے ان سے کیا کرنا ہے. پروڈکٹیو ہوتی ہے نا کھیتی، کہ انسان اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے، کسان پیداوار حاصل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اولاد کی خاطر، یعنی اگر نکاح کرتے ہو، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے ہو، تو اولاد کی خاطر کرو. اور یعنی دوسرے غیر فطری جو ہے نا جسمانی تعلق، وہ قائم نہ کرو. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے جہاں تجھ سے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے آؤ اپنی کھیتی میں. اور ساتھ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. مگر جو لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں فلاح کی یعنی کامیابی کی خوشخبری دے دیجیے. اب دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان پاس آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہاں پہ پھر جو ہے ایمفسائز کیا جا رہا ہے کس چیز پہ، کہ عورت کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم نہیں کیا جائے گا. جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی، ان طریقوں کو اختیار نہیں کرنا. اب دیکھیں اس کے علاوہ اور ساتھ یہ کہا کہ جہاں سے حکم دیا ہے وہاں سے جیسے مرضی آؤ. ابھی اس آیت کے شان نزول میں دو طرح کی احادیث آئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوگا، یعنی اس کی جو ہے نظر ٹھیک نہیں ہوگی. پیچھے سے آنے سے مراد دبر نہیں ہے، یعنی فرج میں ہی وہ کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس، لیکن پیچھے سے، یعنی راستہ جو ہے وہ پیچھے سے اختیار کرے گا. تو اس کے جواب میں یہ آیت جو تھی یہ نازل ہوئی. شان نزول یہ کہا جاتا ہے اور یہ بخاری میں ہے. اور دوسرا یہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اور کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا، کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو. وہ کہنے لگے کہ میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. یعنی اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں ایسی بات کر سکتے تھے نا، تو انہوں نے اشارتاً یہ بات کی کہ میں نے اپنی سواری پھیر لی، یعنی میں نے اپنی بیوی کا یعنی پیچھے سے اس سے جو ہے وہ جمع کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، یعنی چاہے آگے سے فرج میں انٹرکورس کرو یا پیچھے سے کرو، مگر دوبر میں یعنی کہ غیر فطری طریقہ، یعنی اور یا پھر حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں مجامعت نہ کرو، یعنی انٹرکورس مباشرت نہ کرو. یعنی آگے سے مرد جس بھی چاہے طریقے سے، لیکن فرج میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ مباشرت کرے گا، انٹرکورس کرے گا، تو اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کھول کے بتائی گئی. اب یہ ایسی چیز ہے کیونکہ دیکھیں مرد کا، آدمی اور عورت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نکاح جو ہے، ایک پاک طریقہ جو ہے ایک دوسرے کو ان کے لیے حلال کیا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب ازدواجی تعلق ہوگا تو اس میں بھی جو ہے مختلف جو ہے کنفیوژنز آ سکتی ہیں. تو ان کو بھی قرآن مجید نے وحی کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے جو ہے مومن مردوں کو اور عورتوں کو کھول کر بتا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے. نکاح کیا ہے، اب مباشرت کرنی ہے تو کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں اور کن طریقوں سے نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مگر اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو. یعنی یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ تم جو مجامعت کرتے ہو، مباشرت کرتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرو، تاکہ تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کے کام کرنے والے موجود ہوں. اور دوسرا مطلب یہ کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو اور انہیں علم سکھاؤ، دیندار بناؤ اور ان کے اخلاق سنوارو. کیونکہ دیکھیں اخلاق سنواریں گے تو مستقبل جو ہے وہ ان کا سنورے گا، اور اس کے عوض آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھیتیاں ہیں، کھیتیوں سے پیداوار حاصل کرو، یعنی اولاد حاصل کرو، اور اس غرض سے ان کے پاس آؤ.
غیر فطری تعلق اختیار نہ کرو، اور پھر اپنے لیے مستقبل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو۔ آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی دعائیں ہیں جس میں انہوں نے اولاد مانگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی حکم ربی حبلی من لدنک ذریۃ صالحہ۔ تو یہ جو دعائیں ہیں انبیاء کرام نے یہ مانگی جو ہیں، یہ کیوں مانگی ہیں؟ کہ ان کو اولاد اس لیے چاہیے تھی کہ انہوں نے ان کو جائیدادوں کا وارث چاہیے تھا؟ نہیں، انبیاء کرام کی دعاؤں میں ہمیں کیا چیز ملتی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نیک کاموں کا کوئی وارث ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جب جمع کریں، مباشرت کریں، تو خیال یہ رکھیں کہ اس سے پیداوار یعنی مسلم امت جو ہے اولاد حاصل کی جائے، اور پھر اپنے نیک کاموں کا وارث بنایا جائے، ان کو نیک دینداری سکھائی جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا جائے۔ تو دیکھیں کتنا واضح ہمیں بتا دیا کہ اولاد کا مقصد بھی کیا کرنا ہے، کہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پسند فرمایا کرتے تھے ان عورتوں کو، ان کی تعریف کی گئی ہے جو زیادہ جو ہیں وہ بچے پیدا کرنے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دوسری امتوں پر یعنی تم اپنی امت پر فخر کروں گا ان کی کثرت پر، تو جو ہے کہ امت جو ہے وہ کثرت سے ہوگی، مسلمان ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ مباشرت کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی اولاد حاصل کرنے سے، اور اولاد کیوں حاصل کرنی ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے جائیدادیں ان کو یا لوگوں پہ روب جھاڑنے کے اتنے بیٹے ہیں، کیونکہ دیکھیں عرب تو یہی کیا کرتے تھے نا، اتنے فلاں کے اتنے بیٹے ہیں، اور لوگ اسی طریقے سے روب جھاڑنے کے لیے کہ فلاں کے اتنے بیٹے ہیں، یہ اولاد کا ان کا مقصد ہوتا ہے حصول کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں ایک ایسی چیز بتا دی ہے، اگر ہم اولاد بھی اس نیت سے حاصل کرتے ہیں تو یہ اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اس کو دینداری سکھائی جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے، اور اپنے نیک کاموں کا وارث بنایا جائے۔ نسل چلے تو دین کو لے کر چلے، یہ نہ ہو کہ صرف نام اور نسب کو لے کے چلے، کہ لوگوں کو یہ فکر ہو جاتی ہے بیٹا نہیں ہوا تو ہماری نسل آگے کیسے چلے گی۔ تو ٹھیک ہے، بیٹا مانگے، بیٹی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اس میں مذائقہ نہیں، انبیاء کرام نے مانگی اولاد، لیکن کیا کرنا ہے، ان کو دین میں اپنا وارث بنانا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ آیت نمبر 225 ہے، 224 ہے، سوری 224، ہاں جی 2 اور 225 ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قسموں کے لیے یعنی اپنی قسمیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہیں کرو گے اور فلاں برائی سے نہیں بچو گے، یعنی اس لیے قسمیں نہ کھاؤ، اور اللہ کا نام لے لے کے قسمیں ایسی کھاؤ کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، یعنی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو اور بلا ارادہ یا عادتاً قسموں پر تم سے گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ اب یہ کیا حکم آ رہا ہے؟ قسمیں کھاتے ہوئے احتیاط رکھی جائے۔ سب سے پہلی بات جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کیا، کہ برائیوں کے لیے جو قسمیں کھا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہوتا ہے نا، لوگ غلط کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بدنام نہ کرو، جیسے کہ یہ قسم کہ میں اپنے انسان قسم کھا لیتے اللہ کی کہ میں اپنے باپ باپ سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا، یا کسی نے کچھ غلط کر دیا تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اب میں اس سے کلام بھی نہیں کروں گا، یعنی کوئی بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کروں گا، ایسے ایسے لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ کسی رشتہ دار نے کوئی برائی کر دی تو اللہ کی قسم میں فلاں فلاں سے اب کبھی بھی صدقہ نہیں کروں گا، کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں کہوں گا، یعنی ایسی ہمارے جو ہے نا جوش میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر کھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی برائیوں کی قسمیں، اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر کھا رہے ہو، تو یہ جو ہے اللہ کے نام کو تم اس طرح کی ڈھال نہ بناؤ کہ اپنے جو تم غلط کام ہے وہ بھی اللہ کا نام لے کر جو ہے ان کی قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام کر رہے ہو۔ اور اگر کسی نے کام کیا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، قسم توڑ ڈالے گا، اور اگرچہ اسے کفارہ دینا ہو، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی قسموں کو پورا کرو، لیکن وہ قسمیں جو گناہ پر کھائی جاتی ہیں، صلہ رحمی یعنی قطع رحمی پر کھائی جاتی ہیں کہ میں اس سے فلاں سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا یا بات نہیں کروں گی، تو ان قسموں کو توڑنا ضروری ہے، کیونکہ ان کا توڑنا زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ اللہ کا نام لیا اور ایک کسی گناہ پر قسم کھا لی،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسی ایک تو ان اللہ کے نام کو ڈھال بھی نہ بناؤ، اور اگر کھا لی ہے قسم تو ہمیں کیا رہنمائی ملتی کہ ایسی قسمیں توڑی جائیں گی اور ان قسموں کا کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ خالی توڑ دیں کہ چلو اب تو نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کفارہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ قسمیں جو ہیں یہ انسان اپنی مرضی سے کھاتا ہے نا، کوئی آ کے گن پوائنٹ پہ نہیں رکھتا، تو انسان یا تو جذباتی ہو جاتا ہے، اور جب کفارہ دینا پڑتا ہے تو پھر انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میں نے بار بار نہیں کرنا، کیونکہ اگر کیا اور پھر مجھے توڑنی پڑ گئی قسم تو پھر مجھے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ پھر اس کو کفارہ ادا کرے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تم کسی بات کی قسم کھاؤ اور پھر اس کے خلاف کرنا زیادہ بہتر سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، اور جس کام کو بہتر سمجھو وہی کرو۔ یعنی اگر کوئی غلط قسم کھا لی اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب تم جو ہے اس کو توڑ کر کام بہتر کر سکتے ہو تو وہ قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ اس چیز کی ہمیں تاکید حدیث سے بھی ملتی ہے۔ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بلا وجہ ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کو دیکھیں ایسی عادت پڑی ہوتی ہے ہر بات پہ، فلاں تمہاری قسم، میری قسم، اس کی قسم، بچوں کی قسم، اس کی قسم، بس قسمیں کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ان کی ایک طریقے سے تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بلا سوچے سمجھے قسمیں ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی، یعنی ہر وقت قسم قسم قسم۔ اور ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ممانعت ہے غیر اللہ کے نام کی۔ دیکھیں قرآن مجید کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی بھی غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم اگر کھائی جائے گی تو صرف اللہ کی، اور وہ بھی صرف اچھے کام میں، صرف نیکی کے کام میں، برائی کے کام میں بھی کبھی بھی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں ہمیں آج کل ہم اس چیز کو نہیں زیادہ وہ مطلب اس کو بالکل بادر ہی نہیں کرتے، کبھی قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، کبھی کسی فلاں، اچھا میں اب اس کے بچوں کی قسم، اپنے بچوں کی میں فلاں کی قسم میں، کسی اپنے بہت پیارے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ سب قسمیں ناجائز ہیں۔ یہ قسمیں جو ہیں صرف جائز قسم اللہ کی ہے، اور وہ بھی صرف نیکی کے کام پر، اور وہ بھی کہ آپ نے صرف نیکی کا کام کرنا ہے تو کسی کو بہت زیادہ ایمفسائز کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جھوٹے کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جھوٹے کی جو علامت ہے کیا، کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، کیونکہ دیکھیں قسم کھانے والا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی تو وہ قسم کا سہارا لیتا ہے۔ تو احتیاط کرنی ہے بلا وجہ قسمیں کھانے سے، کیونکہ قسموں کا مواخذہ ہوگا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ تو اپنی زبانوں کو یہ جو قسمیں ہیں نا بلا وجہ کی، بلا ارادہ کی، یا جان بوجھ کر کھائی گئی کہ پھر کسی کو نقصان پہنچانا ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اور اس کا اگر گناہ پر قسم کھائی تھی اور اسے توڑنا ہے، یا قسم کو توڑ دی گئی ہے پوری نہیں کر سکے، تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر مذکور ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یعنی اگر قسم نہیں پوری کر سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، یعنی انہیں کپڑے مہیا کیے جائیں گے، یا پھر ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ غلام کا تو اب دیکھیں کوئی کانسیپٹ ہے بھی نہیں، لیکن یہ آپشن ہے، یہ اس وقت آپشن جو تھی وہ ویلڈ تھی کیونکہ اس وقت غلام بھی ہوا کرتے تھے۔ یا پھر 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، یعنی اگر کوئی استطاعت نہیں ہے نہ کھانا کھلانے کی، نہ کسی کو کپڑے پہنانے کی، نہ غلام آزاد کرنے کی، تو 3 دن مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ تو پھر کیا کر رہا ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے کہ قسمیں نہیں کھانی۔ اگر کبھی قسم کھانی پڑے تو وہ کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی، اور صرف نیک کام پر قسم ہوگی، برائی پر اللہ کی قسم بھی نہیں کھائی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے تاکید کر دی، منع کر دیا کہ قسم نہیں کھانی، اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے، مواخذہ کرے گا تم سے۔ پھر آگے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے کہ اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں۔ اب یہ جو تعلق نہ رکھنے کی قسم، دیکھیں قسم پہ ہی آگے بات کنٹینیو کی جا رہی ہے کہ کیسی کیسی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ اب دیکھیں عرب معاشرے میں نا ایک یہ بھی طرح تھی، اس کو ایلا کہا جاتا ہے، کہ آدمی جو ہے وہ کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو کہ میں تم سے کبھی بھی تعلق نہیں رکھوں گا، ایلا کر لیتا تھا۔ یعنی یہ قسم، یہ جو ایسی قسم کھاتا تھا اور اس پر پھر یعنی کہ طریقہ کیا تھا کہ اگر وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا تھا تو طلاق واقع ہو جاتی تھی۔
یعنی وہ پھر طلاق کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ عربوں میں ایک زہار کا آئے گا، وہ آگے کے پاروں میں ہے کہ اس میں زہار کا بھی ایک کام کیا کرتے تھے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تیری پیٹھ جو ہے، یعنی تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے، یعنی مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تمہاری پیٹھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جب آدمی ایسا کہہ دیتا تھا، زہار کر لیتا تھا، تو پھر وہ عورت بھی اس پر حرام ہو جاتی تھی، پھر ان کے درمیان بھی طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ 28ویں پارے میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایلا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں۔ اب دیکھیں اس میں ایلا کا ذکر کیوں کیا گیا قرآن مجید میں؟ اسلام میں اب ایلا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آدمی 4 مہینے کے لیے قسم کھا لے اور پھر اس کی بیوی جو ہے وہ بغیر کسی اس پر حرام ہو جائے۔ یہ ایلا اس وقت تھی، اور اسلام نے جب آیا ہے تو بتدریج جو ہے اصلاحات نافذ کی ہیں، تو پھر ایلا کا قانون ختم کیا گیا، اور پھر طلاق جو ہے وہ اس کا قانون جو ہے باقاعدہ طلاق کیسے دینی ہے اسلام میں، پھر اس کا جو ہے وہ قاعدہ بتایا گیا تھا۔ لیکن ابھی یہاں پہ ایلا کو ہی ڈسکس کیا گیا کہ جو لوگ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں تو پھر ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ مثلاً دیکھیں اب اس میں ایلا کی مدت 4 مہینے ہے، تو اگر کسی نے 3 مہینے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو وہ شرعاً ایلا نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا کہ وہاں پہ ان لوگوں کے اس کا کسٹم میں مدت ہی 4 مہینے تھی، تو اگر کوئی 3 مہینے کی کھا لیتا تھا قسم تو وہ پھر ایلا شمار نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی آگے 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ 3 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا تھا، تعلق قائم کر لیتا تھا، تو اس پر کیا کرنا تھا؟ کفارہ دینا تھا۔ اور اگر 3 مہینے کے بعد اس نے کیا کیا، 3 مہینے گزرنے کے بعد اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، تو پھر نہ کفارہ ہوگا اور نہ طلاق ہوگی۔ اور 4 ماہ گزر جائیں گے تو پھر نہ مرد رجوع کر سکے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ دیکھیں کس قسم کی ان کا طلاق کا جو پیٹرن تھا ایلا میں ہوا کرتا تھا، کہ وہ 3 طلاقوں والا حساب بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ایک کر کے دی جا رہی ہیں، اور مرد جو تھا اگر 4 مہینے کے اندر اندر رجوع نہیں کرتا تھا، 4 مہینے سے پہلے کر لیتا تھا، تو پھر کیا کرتے تھے؟ 3 مہینے میں کرتا تھا تو وہ ایلا شمار ہی نہیں ہوتی تھی، 4 مہینے میں کرتا تھا تو نکاح جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں تھا، اور اگر 4 مہینے گزر جاتے تھے تو مرد رجوع کرنے کا حق جو تھا وہ کھو دیتا تھا اور طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو یہ تھا ایلا کا کانسیپٹ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کی ٹھان ہی لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر مرد نے کیا ارادہ کر ہی لیا کہ وہ 4 مہینے بعد رجوع ہی نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہاں پہ اب مطلقہ کی، طلاق یافتہ کی عدت کو ڈسکس کیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں احکام ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ احکامات ہیں طلاق کے حوالے سے، تو بہت اہم احکامات ہیں جن کا ہم سب کو علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو آباد رکھے اپنے گھروں میں، لیکن بہت سارے ہمارے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جن کو کبھی وہ ان مسائل میں گھر جاتے ہیں، کبھی ان کو ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو یہ ہر مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو عورت کی جو طلاق کی عدت ہے وہ ہے 3 ماہ۔ اب وہ کیسے ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ اب روکے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو 3 مہینے والا، جو پریگننٹ نہ ہو، یعنی حاملہ نہ ہو۔ حاملہ کی مدت جو ہے عدت کی وہ اس کے وضع حمل تک ہوتی ہے، یعنی اگر فرض کریں عورت کو طلاق دی گئی ہے اور اب وہ پریگننٹ ہے اور اس کا فرسٹ منتھ چل رہا ہے، تو اس کو وہ 3 مہینے بعد اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، وہ جب تک بیبی کو ڈیلیور نہیں کر لے گی اس کی عدت جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اور فرض کریں اگر عورت کا 9واں مہینہ چل رہا ہے اور اس کے ہسبینڈ نے اس کو طلاق دے دی ہے اور اگلے دن اس کی ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو پھر اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہوگی، یعنی وضع حمل تک۔ عورت کی عدت جو ہے، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی وضع حمل تک ہوتی ہے، چاہے اگلے دن بیبی ڈیلیور ہو جائے یا پھر یعنی ان کے لیے ڈیلیوری ہو جائے یا پھر پورے 9 مہینے لگ جائیں، تو عورت جو ہے وہ اسی وقت اس عدت سے باہر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ یہ حاملہ کے لیے یعنی پریگننٹس کے لیے، خواتین کے لیے یہ والی شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جس عورت سے اس کے خاوند نے کوئی انٹرکورس ہی نہ کیا ہو، کوئی مباشرت ہی نہ کی ہو، صحبت ہی نہ کی ہو، یعنی کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوتی اور اس وقت طلاق دے دی جاتی ہے، تو پھر عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔
یعنی وہ 3 مہینے کی عدت پوری نہیں کرے گی، پھر اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں عدت کا تعلق جو ہے وہ نا استبراء رحم سے ہے۔ عورت کو اگر 3 مہینے پابند کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو حمل ہے، اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے ساتھ کوئی حمل ہو گیا تھا تو وہ پریگننسی اس کی کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، بعد میں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ فلاں کسی اور کا، یعنی اس پہ بدکاری کا الزام نہ لگایا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا۔ بظاہر تو عورت کو ایک 3 مہینے کی پابندی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو عورت ہر قسم کے اس کو جو ہے کسی بھی قسم کی بدکاری کے الزام سے، کیونکہ دیکھیں جب طلاق دی جاتی ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں ان لاز ہیں یا خاوند ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، بعض لوگ جو ہیں جنہوں نے بلا جواز طلاق دی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کا الزام لگانا چاہتے ہیں، تو جب عدت عورت اپنی پوری کر لیتی ہے تو کم از کم اس پر سے بدکاری کی جو الزام ہے نا وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استبرائے رحم کے لیے یہ عدت رکھی ہے، تاکہ جو ہے عورت کی اگر کوئی پریگننسی ہو گئی ہے واقعہ تو وہ 3 مہینے میں ظاہر ہو جائے، پھر اس پر کوئی اور الزام نہ لگایا جائے کہ جو ہے خدا نخواستہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، اس جو 3 مہینے کی مدت ہے اس میں کیا ہوگا، عدت کے دوران عورت کا نان نفقہ اور رہائش جو ہے وہ خاوند کے ذمے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں الٹا حساب کیا ہے آپ دیکھیں، جب طلاق دی جاتی ہے عورت کو تو نکال باہر کیا جاتا ہے، عورت کو تو گھر میں رکھا ہی نہیں جاتا اور اسے نان نفقہ بھی چھڑا دیا جاتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو ایک ساتھ طلاق دینے کا حکم ہی نہیں دیتا کہ 3 طلاق دو اور دھکا دے کے باہر نکال دو۔ اسلام نے کیا کہا ہے کہ ابھی ہم آگے اس کا مکمل طریقہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی، تو اسلام میں یہ ہے کہ عورت کو 1 طلاق دی جائے گی اور عورت اپنی عدت 3 مہینے کی اسی گھر میں پوری کرے گی، اور اسلام کیا حکم دیتا ہے، وہ عورت بن سور کر رہے گی، زینت اختیار کرے گی، کہ اگر آپس میں کوئی رنجش ہو گئے، جذبات میں طلاق کا لفظ بول دیا گیا ہے تو مرد رجوع کر لے، مائل ہو جائے، بیوی اچھی طرح اپنا زینت اختیار کرے گی، سنگار کرے گی، میک اپ کرے گی، مکمل اپڈیٹ ہو کر رہے گی تاکہ شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر لے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ ان 3 مہینے میں آدمی اس کو خرچہ دینے کا پابند ہے، یہ نہیں ہے کہ 1 طلاق دے دی تو بس اب میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہم نے دیکھے کس طریقے سے اس چیز کو اتنا ابیوزو کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے طلاق کا، لیکن کتنے احسن طریقے سے کہ اگر گھر ختم کرنا پڑ رہا ہے تو کتنے احسن طریقے سے گریجولی ختم کیا جائے گا، اور امکان زیادہ سے زیادہ رکھا جائے گا کہ آپس میں رجوع کر لیا جائے۔ تو عورت کی عدت جو ہے، جو پہلی 2 طلاقیں ہوں گی، تیسری طلاق تو بائنہ ہوگی، جو 2 رجعی طلاقیں ہوں گی عورت اپنے خاوند کے گھر میں وہ عدت پوری کرے گی، اور اس دوران اگر مرد رجوع کرنا چاہے گا تو وہ رجوع کرے گا، اور پھر وہ قانونا اسی کی بیوی ہو جاتی ہے۔ تو عورت اور مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دوران اس کو نان نفقہ دے، لیکن ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ آج کس طرح کھیلنا شروع کر دیا، اور اس کی شکل کیا بن گئی ہے جو طلاق ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ اچھا پہلے قروء کو، جہاں پہ 3 قروء کی بات کی گئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قروء جو ہے نا، قروء قر کی جمع ہے، اور قر کا لغوی معنی ہے حیض، پیریڈز، اور اس سے مراد طہر بھی ہے۔ طہر کسے کہیں گے؟ یعنی جب عورت پیریڈ سے فارغ ہو جاتی ہے، پاکی حاصل کر لیتی ہے۔ تو دیکھیں فقہ حنفیہ جو ہے نا، وہ قروء سے مراد 3 پیریڈز کا ٹائم لیتے ہیں، یہ سائیکل لیتے ہیں 3 پیریڈز کا، جبکہ جو شافعی مسلک ہے اور مالکی مسلک ہے وہ اس سے مراد 3 سائیکل پاکی کے لیتے ہیں، یعنی جب عورت پاک ہو جائے گی پیریڈ سے۔ تو اس مثال کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ دیکھیں لوگ مختلف مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پھر اپنی طلاق کو کس طرح دیکھا جائے گا، اگر وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو عدت کو کس طرح کنسیڈر کیا جائے گا۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، جو شمسی کیلنڈر ہمارے جو چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جنوری، فیبروری، مارچ، ہم اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اسلامی معاملہ ہے، ہم نے طلاق کا حوالہ جو ہے ایک بحیثیت مسلمان عورت نے عدت پوری کرنی ہے تو وہ قمری تاریخ کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ اب دیکھیں اس سے
طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مختلف مسلک ہیں وہ اس کو ڈفرینشیٹ کس طرح کرتے ہیں۔ طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے اپنے پیریڈ سے فارغ ہو جائے گی تو اسے طہر کے شروع میں ہی، یعنی جیسے ہی وہ پاک ہوتی ہے تو اس کو طہر کے شروع میں ہی بغیر انٹرکورس کے کسی بھی قسم کی مباشرت قائم کیے بغیر جو ہے وہ طلاق دی جائے گی۔ اگر فرض کرے مرد نے اس دوران میں اس کے ساتھ مباشرت کر لی ہے، خاوند نے کر لی ہے، تو پھر وہ سائیکل کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی کتنی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم ایک ایسے معاشرے میں رہے، ہمیں باقی ساری چیزیں پتہ ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان ڈیٹیلز میں جا کر دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو ہے وہ طہر کی حالت میں ہوگی، پیریڈ سے فارغ ہو کے پہلی طلاق دی جائے گی، اور بغیر کسی قسم کا ازدواجی تعلق کیے بغیر۔ اور پھر جب پوری مدت گزرنے دی جائے گی، یعنی 3 جو ہیں سائیکل گزرنے دیے جائیں گے، تو جب 3 سائیکل گزر جائیں گے تو پھر عدت کے بعد عورت بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ بائن سے ہے، اس کا مطلب ہے ہمیش کی، یعنی پھر اس کے اوپر طلاق جو ہے مکمل واقع ہو جائے گی جب 3 طہر گزر جائیں گے یا 3 حیض گزر جائیں گے۔ پھر مرد رجوع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ بیچ میں رجوع کر لیتا تو پھر وہ ایک نکاح کی صورت بنتی ہے، اور وہ عورت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ساری عدت گزر گئی ہے اور وہ بعد میں پچھتانا شروع ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ اب فرض کریں ایکس وائی زیڈ، ایک ہم کوئی خاتون کا بھی نام لے لیجئے، اس کی عادت یعنی اس کی پیریڈز کا سائیکل یہ ہے کہ اس کو ہر جو چاند کا مہینہ، ہجری مہینہ، قمری مہینہ، اس کے فرسٹ ڈے میں پہلے 3 دن اس کو پیریڈز کا سائیکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین یعنی سمجھ لیں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی ہجری کے قمری مہینے، چاند کے مہینے میں فرض کریں محرم سٹارٹ ہوا ہے اور عورت کو اس کا سائیکل 3 دن کا ہے، تو اب اس کو پہلے 3 دن جو ہے وہ پیریڈز آئے، وہ پاک ہو گئی۔ اب اس کے خاوند نے اس کو حیض سے فارغ ہونے کے، پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد 4 محرم کو، 3 محرم اس کے ایسے ہی گزر گئے 3 دن پہلے، اور چوتھے دن اس کے ہسبینڈ نے اس کو طلاق دے دی۔ اب فقہ حنفیہ کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی اب دیکھیں بیچ میں محرم میں دی ہے تو سفر بھی گزرے گا، ربیع الاول بھی گزرے گا، اور پھر 3 ربیع الثانی کی شام کو جب وہ حیض پیریڈ سے فارغ ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے عدت کا سائیکل، یعنی اس میں ہمیں یہ جو ہمارا جنوری فیبرری ہے نا، یہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں وہ تو 29 یا 30 پہ بیس کرتے ہیں نا، 30 یا 31 پہ بیس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو فقہ شافی ہیں اور مالکی مسلک کے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو تیسرا جو پیریڈز کا سائیکل شروع ہوگا، اس کے شروع ہونے تک اس کے 3 طہر پورے ہو چکے ہوں گے۔ یعنی فرض کریں وہ اس کو 4 محرم کو جو طلاق دی گئی تھی، تو 1 ربیع الاول کو کی صبح کو جب اس کے پیریڈ سائیکل سٹارٹ ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو چکی ہوگی، یعنی جب جیسے اس کو پیریڈ سٹارٹ ہوں گے وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے قروء کی مختلف تعبیروں سے جو 3 دن کا فرق پڑ گیا، یعنی آپ دیکھیں مسلکوں کے حوالے سے پھر انہوں نے کسی نے پیریڈز کو لیا، کسی نے پاک ہونے کو لیا، تو 3 دن کا عدت میں پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی جو ڈفرینشیٹ جو کیا گیا ہے۔ اب ہم جو قروء کا ترجمہ جو ہے نا، اکثر علماء نے کیا لیا ہے پیریڈز، ٹھیک ہے، پیریڈز کا سائیکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت حجج سے فرمایا تھا دعی الصلاۃ ایام اقرائک، یعنی ایام حیض میں نماز چھوڑ دو۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قروء کا جو لفظ ہے وہ پیریڈز کے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر پیریڈ کا سائیکل جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے حمل نہ چھپائیں۔ اگر فرض کریں ان کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق دی ہے تو جو ان کے پیٹ میں ہے، ان کے رحم میں ہے، وہ اسے چھپائیں نہ۔ اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات کا استوار کرنے پہ آمادہ ہوں تو وہی انہیں حق کے زوجیت میں لینے کے لیے حقدار ہیں۔ نیز عورتوں کے بھی مردوں پر مناسب حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور یہ احکام دینے والا اللہ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بہت حکمت والی جو آیت ہے، اور اس میں ہمارے لیے کافی زیادہ احکامات ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کی گئی ہے کہ حمل جو ہے خواتین کا، اگر کسی کو یہ معاملہ پیش آ گیا طلاق کا اور وہ پریگننٹ ہے تو وہ یہ نہیں چھپائے گی عورت، کیونکہ وہ تو یہ سوچے گی نا کہ اب مجھے 9 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا، تو وہ کیا کہے گی کہ 3 مہینے گزریں گے تو بس میں اس سے آزاد ہو جاؤں، کیونکہ اس کی عدت تو پھر 9 مہینے ہونی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دیں
کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے. کیونکہ دیکھیں وہ عورت تو اس وقت مرد کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں قائم ہو رہا ہوتا. عورت بہتر طور پہ جانتی ہے کہ اس وقت وہ پریگننٹ ہے یا پھر اس کو پیریڈز ہو گئے ہیں. تو وہ عورت اگر اللہ سے ڈرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہے تو وہ چھپائے گی نہیں. اگر وہ آخری دن سے ڈرتی ہے تو وہ چھپائے گی نہیں. کیونکہ دیکھیں یہ بہت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملات ہیں, اس میں انسان اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتا. تو اگر فرض کریں اس نے خاوند کو بتایا نہیں کہ اگر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں اگر وہ اس کو وہ پریگننٹ ہے اگر اور اسے چھپا لیا اور مرد نے طلاق دے دی, اگر وہ بتا دیتی تو شاید آدمی نہ دیتا طلاق اس کو. وہ سوچتا کہ اب تو میرا یعنی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے, تو پھر وہ رحم کا معاملہ رکھتا اور وہ اس کو طلاق نہ دیتا تو شاید وہ گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا. یا پھر یہ کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ اس کو مرد کو یہ نہیں بتاتی کہ اس کو تھرڈ سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے تاکہ میں اسے جو ہے نا پورے نان نف کے وصول کرتی رہوں, یعنی ابھی اور ڈیلے کر دوں, تیسرا مہینہ اس کا شروع ہو چکا ہے یعنی اس کو پیریڈز ہو گئے ہیں, اب وہ عدت سے نکل آئی ہے اور وہ اب اس مرد کی ملکیت میں نہیں رہی, لیکن اسے نان نف کا وصول کرنے کے لیے اسے اور ڈیلے کر دیا کہ مجھے تو ابھی پیریڈز ہوئے ہی نہیں ہے, تو ابھی تو میں نے اس مہینے کا خرچ اور لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے معاملات میں خواتین اللہ سے ڈریں. جو معاملات اللہ نے رکھے ہیں, جو حدیں اللہ نے قائم کی ہیں, جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کا پاس رکھیں اگر وہ اللہ سے اور آخری دن سے ڈرتی ہیں. اور پھر ساتھ یہ کہ جب عدت کے اندر ہے, جب عدت کا جو ٹائم ہوگا نا اس میں آدمی کا جو اس کا ہسبینڈ ہے وہی رجوع کا حق رکھتا ہے, یعنی وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. عدت گزر جانے کے بعد بھی یعنی اگر ایک طلاق دی ہے اس کے ہسبینڈ نے یا دو طلاق دی ہے, تیسری طلاق ہوتی ہے نا جو دائمی طلاق ہو جاتی ہے, تو دو طلاقیں ہیں پہلی, اس میں ان کے ہسبینڈ ہی جو ہیں وہ اگر آپس میں میاں بیوی مل بیٹھ کر راضی ہو گئے ہیں تو پہلا شوہر یعنی وہ حق آدمی ہی رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے, اپنے گھر واپس لے جائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں پر ویسے ہی حق ہیں, یعنی عورتوں کے حق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیے ہیں, ان کو مردوں کی طرح ہی حقوق دیے ہیں. عورتوں کو کہیں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی کمی نہیں دی. دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح خواتین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں اسلام جو ہے وہ خواتین کو نیچے کر دیتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کوئی رائٹس ہی نہیں دیے. اور یہاں پہ آیات آ رہی ہیں عورت کو ڈیفینڈ کرنے کی کہ اس کو دوران عدت نہ نکالا جائے گا, اس کو خرچہ بھی دیا جائے گا. تو اور پھر ساتھ اللہ نے کیا کہا کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے حق ہیں. البتہ اب ساتھ یہ بتا دیا کہ مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر اوپر حاصل ہے. اب یہ کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن بات جو ہے مختصر کیا کریں گے کہ مرد کو عورت پر فضیلت کیوں ہے. کیونکہ دیکھیں وہ ہی کما کر لاتا ہے, سارا دن باہر جاتا ہے, عورت تو گھر میں رانی کی طرح بیٹھتی ہے, یعنی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لازم نہیں رکھا کہ اسی نے کما کر دینا ہے. مرد بریڈ ونر بھی ہوتا ہے, چاہے وہ باہر اس کو جو بھی معاملات پیش آئیں, چاہے کوئی مزدور ہے, چاہے کوئی وہ مل اونر ہے, لیکن وہ جاتا ہے اور باہر محنت کرتا ہے اور عورت کو لا کر گھر بٹھا کر کھلاتا ہے, اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے دنیا کی سخت ترین نظروں سے یا کسی بھی قسم سے, اس کو تحفظ دیتا ہے. تو یہ جو وجوہات ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ, دیکھیں صرف ایک درجے کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر دے دیا. اور وہ وجہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاحب اختیار ہے, یعنی درجے دینے والا جو ہے, درجہ بندی کرنے والا بھی اللہ ہے, اس کو اختیار ہے. تو اس میں عورتوں کو, خواتین کو, کہ مردوں کو ایک درجہ زیادہ مل گیا ہے. تو دیکھیں آج کل جو دین سے باہر نکلنا چاہتے ہیں نا, وہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عورتوں کو شاید بہت کم تر کر دیا گیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمتیں بتا دی ہیں کہ جو مردوں کو ایک درجہ, صرف ایک درجہ اوپر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے حکمت کے ساتھ گھروں کو کیسے چلانا ہے. مرد کو اگر درجہ دیں گے تو عورت اس کی تابع داری کرے گی, اور پھر ایک گھر کا ماحول جو ہے پرسکون طور پہ جو ہے وہ قائم رہے گا, اور اس کے اندر کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوگی. اب اگر دیکھیں ایک ہی جگہ پر ایک ملک کے دو بادشاہ ہوں, یعنی اسی سے مثال لے لیں, تو کیسے اس ملک کا نظام چلے گا؟ تو کسی کو ایک کو حاکمیت دینی پڑتی ہے تاکہ وہ نظام صحیح طریقے سے چلائے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دیا کیونکہ وہ اپنا مال خرچتا ہے عورت کے اوپر, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کا محافظ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت خواتین کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اللہ کی حکمتوں کو میں نے تسلیم کرنا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے, اپنی سوچیں نہیں لڑا سکتے کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایک درجہ بھی کیوں اوپر مل گیا. اللہ کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو دوسری جگہ کتنے زیادہ رائٹس دے دیے ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں انہی ایک چیزوں کے پیچھے شیطان نہ ہمیں ڈال دیتا ہے کہ ہم نے اسی ایک چیز کو پکڑ کے جو ہے نا ربن کرتے رہنا ہے, جہاں پر
اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی ہوئی ہے دوسری جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اتنا زیادہ کر دیا ہے، وہ نہیں ہمیں کبھی بھی شیطان دیکھنے دیتا، اس طرف ہماری توجہ نہیں جانے دیتا۔ وہ ہمیں صرف انہی چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ دو عورتوں کی ایک گواہی کیوں ہے، عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے، عورت کو ایک درجہ کم کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ حکمتیں ہیں۔ جب انسان جو قرآن پڑھنے والا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے خواتین پر۔ سورۃ نساء ہے عورت کے نام پر، کسی مرد کے نام پر رجال کو جو ہے صورت نہیں اتاری گئی۔ عورتوں کے مسائل کھول کر بتائیں، اور اتنی مہربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پہ کی ہے جو کسی مذہب میں نہیں کی، کسی اور جگہ پر نہیں کی گئی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ ہم تو تین مرتبہ کو جانتے ہیں نا، یہ رجعی طلاق ہے جس میں رجوع کیا جاتا ہے، جس میں رجوع کر سکتے ہیں، یہ دو مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ حد دے دی، الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی دو مرتبہ ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اسے اپنے پاس رکھا جائے، کس کو؟ بیوی کو، عورت کو، یا پھر بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو وہ تم ان سے واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں کہہ دیا ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں کے لیے ہے، تو ہمارے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ رجعی طلاق دو مرتبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 3 4 5 6 7 طلاقیں دیتے چلے جائیں، کیونکہ مردوں نے، بعض مرد اس چیز کو بھی کھیل بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں دور جاہلیت میں عربوں کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق رکھتا تھا، یعنی جتنی مرضی مرتبہ چاہے عورت کو ہیوملیٹ کرے، اسے طلاق دے دے۔ اور اگر ایک مرتبہ آدمی کو غصہ آتا، بگڑ بیٹھتا، تو اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پہ تل جاتا، اور اس کی صورت یہ ہوتی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا۔ بار بار یہ کھیل بنا لیتے تھے مرد، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ نہ وہ عورت کو اچھے طریقے سے پاس رکھتا تھا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا تھا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے۔ یہ تھا دور جاہلیت کا طریقہ۔ کتنی پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حدیں لگا دی کہ وہ کیا کرتے تھے، عورت کو ایسے ٹارچر میں رکھتے تھے کہ طلاق دی، جب عدت گزرنے لگی، مکمل ہونے لگی، پھر رجوع کر لیا، پھر تھوڑے دن میں پھر طلاق دی۔ اسی طریقے سے عورتوں کی زندگیاں گزر جاتی تھیں اور انہیں سینکڑوں طلاقیں مل جاتی تھیں۔ اس طرح ہیوملیٹ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی چاہتا طلاقیں دینا چاہتا، دیے چلے جاتا تھا، اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا تھا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دیتا جائے، یعنی جتنی زندگی تھی، سال رہ رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتا تھا عورت کو، کیونکہ عورت مجبور ہوتی تھی، اس کو فوراً وہ رجوع کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ پھر تھوڑے دن میں پھر بگڑ جاتا تھا۔ تو اس طرح اس نے عورت کی زندگی کو کھیل بنایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے طلاق نہیں دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے، اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ یعنی دیکھیں کس قسم کی مینٹالٹی تھی کہ اس آدمی نے کہا کہ میں نہ تو میں بسنے دوں گا کہیں اور جا کے، اور نہ خود بساؤں گا، اور میں تمہارے ساتھ یہ کھیل کرتا ہی رہوں گا کہ تمہیں طلاق دی، پھر عدت پوری ہونے لگی تو پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، اسی طریقے سے تمہارے ساتھ کھیلتا رہوں گا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا، جب تیری عدت گزرنے لگے گی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت جو تھی وہ سیدنا عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنا دیا کہ کتنی تکلیف سے گزر رہی تھی وہ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام قصہ سنا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، کیونکہ دیکھیں خاندانی مسائل تھے نا، اپنی رائے نہیں دے سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ اس قدر ٹارچر اس کو کیا جا رہا ہے، ایموشنل ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو محفوظ کر دیا کہ عورت کے رائٹ کو، عورت کے ایموشنز کو کھیل نہیں بنایا جائے گا۔
2 مرتبہ طلاق ہے، اگر مرد تیسری مرتبہ دیتا ہے تو پھر وہ اس عورت سے، اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر وہ اس کو، یعنی پھر وہ عورت آزاد ہوگی، چاہے جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی بسے، کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کرے، پھر مرد عورت کے ساتھ اس طرح کھیل نہیں سکتے۔ اب طلاق یہاں پہ کیونکہ 2 مرتبہ بتائی گئی ہے تو سنت طلاق جو ہے، سنت طلاق اس آیت سے اسی معاشرتی برائی کا سدباب ہو گیا، اور مرد کے پاس صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے بعد رجوع کرنے کا حق رہ گیا، یعنی رجوع بھی صرف 2 مرتبہ کر سکتا ہے، تھرڈ ٹائم تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو طلاق دینے کا سب سے مسنون اور بہتر طریقہ کیا ہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے، کہ مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے گا، پھر پوری عدت گزر جانے دے گا، یعنی پوری عدت ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ کیا ہے، 3 قروء، 3 پیریڈ سائیکل ہوں گے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں، یعنی مرد نے 1 طلاق دے دی، پوری عدت گزر گئی، تو پھر کیا ہے، یہ طلاق احسن ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ 1 طہر میں 1 طلاق دے دی، پھر دوسرا سائیکل شروع ہوا تو دوسرے میں دوسری دے دی، اور تیسرا سائیکل شروع ہوا تو اس میں تیسری دے دی، تو پھر مکمل طلاق ہو جائے گی۔ یہ طلاق طلاق حسن کہلاتی ہے۔ پہلی صورت کا فائدہ کیا ہے کہ اس نے 1 ہی طلاق دی تھی اور مکمل عدت گزر گئی اور نکاح ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا، اگر آدمی 1 طلاق دے گا، عدت مکمل ہو گئی اور علیحدہ ہو جائیں گے، تو اس میں آپشن کیا ہوگی طلاق احسن میں، کہ پھر اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے 3 طلاق کے بعد، اب طلاق تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن مرد جو ہے اور وہ آپس میں مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں، دوبارہ گھر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حلالہ کی کیفیت نہیں ہوگی، وہ تجدید نکاح کے ساتھ گھر کو آباد کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 طلاق ہوئی تھی نا، تو وہ تجدید نکاح کے ساتھ۔ لیکن اگر تینوں طلاقیں دے دی ہیں، کیونکہ 2 طلاقیں تو رجعی تھیں، اب اگر رجعی کا حق ختم کر دیا، تیسری طلاق ہو گئی ہے، تو پھر حلالہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں 1 مجلس میں 3 طلاقیں دینا، یہ ہے تیسری صورت۔ تیسری صورت کیا ہے کہ تینوں طلاقیں 1 ہی مرتبہ اکٹھی طلاق طلاق کہہ کر دے دی جائیں، یہ صورت جو ہے یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی میں اگر کہیں پہ طلاق دی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی دی جاتی ہے، 3 مرتبہ اکٹھے، بس کہانی ختم۔ عورت کو عدت کے لیے اس کے گھر بس بھیج دیا جاتا ہے، وہ وہیں پوری کرے، نہ کوئی نان نفقہ دیا جاتا ہے۔ کس طرح ہم نے اللہ کی حدوں کو بگاڑ دیا ہے، کس طرح ہم اس میں تجاوز کر رہے ہیں، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی حدیں کہا ہے۔ تو دیکھیں پھر یہ ہو گیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بعض ائمہ اور فقہا کے مطابق اس صورت میں بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر سنت کی روح سے یہ 1 ہی طلاق ہوگی۔ دیکھیں سنت جو ہے نا وہ 1 ہی طلاق کاؤنٹ کرے گی، چاہے آدمی نے 3 مرتبہ کہہ دیے، تو سنت کے مطابق وہ 1 ہی ہوگی۔ لیکن لا جو ہمارا ہے، اور بعض ائمہ اور فقہا ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 3 ہو گئی ہیں۔ اب اس صورت میں کافی اختلافات ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کورٹ سے رجوع کر لیتا ہے، یا پھر جو جن مسلک سے تعلق رکھ لیتے ہیں ان ائمہ سے جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں 3 طلاقوں کو 1 طلاق اسلام میں کیسے کہا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک ساتھ 3 طلاقوں کو 1 ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے بھی دیتا تھا تو وہ 1 کاؤنٹ کی جاتی تھی، وہ 3 نہیں کاؤنٹ کی جاتی تھی، اور اسے سخت برا بھی سمجھا جاتا تھا۔ اب پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عمر کا دور گزرا اور پہلے 2 سال گزر گئے، جب ان کی دور خلافت تھا، تو لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہلت اور نرمی رکھی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت عمر نے پھر آرڈیننس نافذ کر دیا کہ جو 3 طلاق دے گا بس اس کی طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں آدمی غصے کی وجہ سے 3 طلاقیں بھی دے دیتا ہے، اسلام کی اس کو کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی اپنے دین کی، پریشان بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی گزر جاتا ہے، اور پھر ادھر ادھر فتوے لیتا پھر رہا ہوتا ہے کہ کیا کوئی صورت ہے ممکن، کیا کوئی صورت ہے ممکن۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، مسنون طریقہ یہ مطلب بتایا گیا ہے ان کے دور میں کہ 3 کو 1 ہی کاؤنٹ کیا جائے گا تاکہ کوئی نرمی کی صورت نکل آئے اور گھر پھر آباد ہو جائیں۔ لیکن لوگوں نے اپنے اوپر جب یہ سختی خود شروع کی کہ 3 اکٹھی دیں گے، تو حضرت عمر نے پھر یہ آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے 3 ہے تو سزا کے طور پہ وہ تینوں 3 اکٹھی دے دی ہیں تو وہ تینوں کاؤنٹ ہوں گی، اب اس کو 1 کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔
تو دیکھیں ابو صاحبہ سیدنا ابن عباس نے انہوں نے سیدنا ابن عباس سے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی پہلے 3 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جاتا تھا. تو سیدنا ابن عباس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی 3 طلاقیں ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھیں. اب پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے ایک ساتھ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بلکہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دے دیں کسی عورت کو، اپنی بیوی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی اللہ کی کتاب سے اس طرح کھیلا جا رہا ہے. یعنی اللہ نے کتاب میں کس طریقے سے بتایا کہ اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو کیسے کیا جائے گا، اور تم لوگوں نے ابھی سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زندگی میں اللہ کی کتاب سے یوں کھیلا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے ہو گئے تھے، سخت غصے ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کے ایک شخص نے اجازت چاہی، یعنی وہ وہاں بیٹھا تھا، اس نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں جس نے اللہ کی حدوں کے ساتھ کھیلا ہے، کہ میں اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ ٹھیک ہے اب چھوڑ دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے تھے اور کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا. تو اب جو ہے وہ کیونکہ حضرت عمر کے دور میں آرڈیننس کے طور پہ سے جاری کر دیا گیا تھا، تو اب مختلف جو لوگ ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک کیا ہے کہ ایک ایک طلاق کر کے دی جائے گی، عدت پوری کی جائے گی اور طلاق احسن کی جائے گی. کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ طلاق حسن کی جائے گی، کہ اور یعنی کہ ایک ایک کر کے دی جائے گی، ایک عدت ختم ہوگی پھر دوسری دیں گے پھر تیسری دیں گے. اور کچھ لوگ ابھی بھی اسی کو مانتے ہیں، کہ کچھ علماء ابھی بھی اس کو مانتے ہیں جن میں شیعہ حضرات بھی ہیں، کچھ مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والے بھی، کہ اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اکٹھی دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی. اب دیکھیں حضرت عمر کے دور میں جب انہوں نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا نا، انہوں نے سزا کے طور پہ کیا تھا، لیکن لوگوں نے پھر یہ اپنے اوپر سزا جو تھی وہ نافذ خود ہی کر لی. اور آج ہم اس کے گرد اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ریپرکشنز کتنی زیادہ ہیں، اس کے سیٹ بیکس کتنے زیادہ ہیں، کہ گھر کسی آدمی کے غصے میں 3 طلاق بولنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اویئرنیس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد حلالہ بھی کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ بات کر دیا جائے. تو دیکھیں حضرت عمر کے دور میں پھر یہ بھی ہوا تھا کہ لوگوں نے کیا کیا، اس کو سزا نہیں سمجھا کہ وہ باز آ جاتے کہ چلو اب سنت پہ ہی عمل کر لیتے ہیں، ایک ایک کر کے دے دیں گے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ پھر انہوں نے حلالہ کروانا شروع کر دیا، کہ وہ اس سے بھی آگے نکل گئے کہ چلو ٹھیک ہے ختم ہوگی تو کیا کرے، اب دوبارہ بیٹھنا نا، عورت کا حلالہ کروا دیتے ہیں. اور وہ جان بوجھ کر ایک جو تعلق قائم کرواتے تھے، ایک نکاح علیحدہ سے کرواتے تھے، پھر فوراً ازدواجی تعلق قائم کروا کے جو ہے وہ جو تھی طلاق دلوائی جاتی تھی اور پھر نکاح کیا جاتا تھا. تو دیکھیں کس قسم کا کاروبار ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس قسم کا حلالے کو کاروبار بنایا گیا تو انہوں نے ان لوگوں کو رجم کی سزا کروائی تھی، یعنی ان کو سٹون ٹو ڈیتھ، پتھروں سے مار کر ہلاک کیا گیا تھا جنہوں نے حلالہ کو کاروبار بنایا تھا. اور آج بھی ایسی چیزیں بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں، کہ اگر کہیں پہ ایسا ہو جاتا ہے تو خاص طور پہ دوسرا نکاح کیا اس لیے جاتا ہے کہ چلو ایک رات گزار کے آ جانا اور بس پھر اس کے بعد. اب دیکھیں کس قسم کی جو ہے انسان کی مینٹالٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں کون سا لا دے رہے ہیں، ہمیں کون سی حدیں دے رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے طلاق دی جائے اگر دی جائے گی، تاکہ گھر آباد رہ جائے، عدت میں ہی رجوع کر لیا جائے، عورت بن سنور کر رہے گی، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، سنگار کرے گی، مرد نان نفقہ دے گا، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ گھر دوبارہ بس جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا کہ اگر یا تو ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو. اب دوسری کنڈیشن آ گئی ہے کہ pہلے تو یہ نا کہ اچھے طریقے سے ان کو روک لو، کہ عدت میں ان کو اچھے طریقے سے رجوع کر لو، نان نفقہ دے رہے ہو اور اپنی غلطی پہ نادم ہو گئے تو ان سے رجوع کر لو. اب دوسری بات یہاں کی گئی ہے کہ اگر اب ان کو رخصت کرنا پڑ گیا، ختم ہو گیا نکاح تمہارا، تو کیا کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے، چاہے ان کو حق مہر دیا ہے، چاہے ان کو جہیز میں کتنی بھی چیزیں دی ہیں، جو گولڈ دیا ہے، جتنے بھی جائیدادیں، اگر کہیں کسی نے کوئی پلاٹ لکھ کر دے دیا ہے، کوئی گھر نام کر کے دے دیا ہے، مرد کے اوپر کسی بھی صورت جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو واپس لے گا اگر اس نے عورت کو طلاق دے دی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تحفظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح تحفظ دیا ہے. آج ہمارے ہاں کیا کنڈیشن ہے، دھکے دے کے نکالا جاتا ہے، عورت کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے،
ہمارا دین کیا رہنمائی دیتا ہے کہ جو کچھ دے دیا تھا وہ عورت سے واپس نہیں لیا جائے گا، چاہے تم نے ان کو سونے کا کتنا بڑا پہاڑ بھی دے دیا واپس نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد عورت سے مکمل فائدہ اٹھا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفظ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے کیا کہا ہے کہ یا تو انہیں اچھے طریقے سے روکو، یہ نہیں ہے کہ ان کو باتیں سناؤ، گالیاں دیتے رہو، ان کو ڈانٹ پھٹکار کرتے رہو، عدت کے دوران بھی انہیں غصے سے گھوریاں کرتے رہو، نہیں، ان کو اچھے طریقے سے روکو۔ روکا بھی ہے تو پھر باتیں نہیں سنانی، پچھلی باتیں بھول کر گھر کو آباد کرو، اور اگر رخصت کرنا ہے تو بھی بہترین طریقے سے رخصت کرو، جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے، اور جو تم نے ان کو دیا ہے وہ کسی بھی صورت نہیں واپس لیا جائے گا۔ اب یہاں پر دوسری بات آتی ہے، دیکھیں مطلقہ سے واپس جو چیز لی جانا ہے نا وہ گناہ ہے، یعنی حق مہر بھی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی، زیور بھی ہو گیا، کپڑے بھی ہو گئے۔ آج تو دیکھیں فوراً گولڈ واپس لیا جاتا ہے عورت سے کہ تو ہمارا تھا، ہماری سائڈ کا تھا، واپس کرو اور جاؤ اپنے گھر، اور جو لائی تھی بس وہ لے جاؤ۔ یعنی عورت اگر کچھ جہیز کے نام پر لائی ہے وہ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، بعض وہ بھی نہیں جانے دیتے۔ تو کیا ہے کہ وہ جو چیز انسان نے بطور ہدیہ دے دی وہ کسی بھی صورت میں واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو اپنی کے کر کے یعنی وامٹ کر کے خود چاٹ لے، یعنی تحفہ دے کر واپس لینے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کی طرح تشبیہ دی ہے جو اپنا تحفہ دیتا ہے اور واپس چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، یا جو آدمی اپنی بیویوں سے اپنی چیزیں طلاق کے بعد واپس لے لیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا وامٹ کرتا ہے اور پھر اسے خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ کس قدر قبیح قسم کی مثال دی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور یہ گناہ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور کنڈیشن بتائی گئی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ، یعنی اگر میاں بیوی میں ناچاکی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے یا ہونے کا کوئی خدشہ ہو اور وہ سوچیں کہ حسن معاشرت کے متعلق ہم اللہ کے احکام پورے نہیں کر سکیں گے، یعنی مرد عورت کی رسپیکٹ نہیں کر پا رہا، عورت مرد سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نباہ نہیں ہو پا رہا، تو پھر عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے، یعنی مرد جو ہے فرض کریں عورت کو اس کو پورے حقوق نہیں دے رہا، لیکن عورت چاہتی ہے کہ میرا گھر بسا رہے، تو عورت کم جو ہے چیزیں کم حقوق ہیں ان پہ کمپرومائز کر کر اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زما، جب وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، وہ بوڑھی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، تو اور وہ جب زیادہ بوڑھی ہو گئی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس خیال سے کہ وہ ان کو طلاق نہ دے دیں، کہ چھوڑ نہ دیں، کہ تو بالکل ضعیف ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی، ازواج سے ازدواجی تعلق قائم کرنا تو مرد کا رائٹ بھی ہے اور اس کے اوپر لازم بھی ہے نا۔ اب وہ کیونکہ بوڑھی ہو گئی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ ازدواجی تعلق تو قائم نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں، تو پھر انہوں نے اپنا یہ رائٹ چھوڑ دیا تھا اور حضرت عائشہ کو دے دیا تھا کہ میری باری بھی وہاں پر وقت گزار لیا کریں۔ تو اگر فرض کریں آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، مرد عورت کو یا عورت مرد کو پورے رائٹس نہیں دینے کو تیار، تو گھر بسانے کے لیے مرد یا عورت جو ہے اپنے رائٹ سے تھوڑا سا دستبردار ہو کر گھر بسا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے اللہ کی حدود کی پابندی اگر فرض کرے پھر بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں ہو رہا، گھر نہیں چل رہا، عورت جو ہے کیونکہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق کی گرہ رکھی ہے، طلاق صرف مرد دے سکتا ہے، عورت کے پاس کیا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے گی۔ تو اگر عورت جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اپنا حق مہر واپس کر دے گی، پھر اس صورت میں ہے حق مہر بھی واپس کر سکتی ہے، اور اگر اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، مرد ظالم ہے یا مرد بہت اچھے طریقے سے اس کو نہیں رکھ رہا، تنگ کر رہا ہے اور اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ مہر سے زیادہ بھی مال دے کے کہ اس کو مال دے دے کہ بس میری جان چھوڑ دو اور مجھے طلاق دے دو، تو ایسا بھی کر سکتی ہے عورت۔ تو اگر اور انسان جو ہے وہ عورت اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، ان کی بیوی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، یعنی جو ثابت ہیں یہ نہ تو دین میں کم ہے کہ میں نے کہوں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تو میں ان سے چھٹکارا چاہتی ہوں، یا میں ان کے اخلاق میں کوئی بات ایسی کروں کہ میں کہوں کہ ان کا اخلاق نہیں اچھا تو اس لیے میں نہیں چاہتی، یہ میرے ساتھ اچھی طرح گزارا نہیں کر رہے، لیکن
میں اس بارے میں کوئی ان پر عیب نہیں لگاتی، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا رہوں. یعنی اب میں ساتھ رہ رہی ہوں لیکن میں اس آدمی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتی، میں اسے پسند نہیں کرتی، تو یہ خاوند کے ناشکری ہے. کیونکہ عورت کے پاس، عورت کا تو حکم ہے کہ وہ اگر رہے گی تو اطاعت کرے گی، اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ شکر گزار بھی ہوگی، اپنے حقوق، اپنے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عورت نے کہا، حضرت جمیلہ نے، تو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا جو باغ ثابت نے تمہیں حق کے مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ یعنی اگر چھٹکارا چاہتی ہو تو وہ باغ واپس کر دو گی؟ وہ کہنے لگی کہ جی ہاں کرتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور طلاق دے دو. اب اس سے یہاں پہ کیا یعنی خواتین کو بھی ایک راہ، کہ اگر فرض کرے کسی ایسی جگہ نکاح ہو گیا ہے جو کہ تنگ کر رہے ہیں اور وہ آدمی جو ہے وہ عورت کو ٹارچر کرتا ہے، تو عورت جو ہے وہ پھر ایسی صورت میں اپنا مہر واپس کر کے یا زائد مال دے کے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، زائد یعنی مہر سے بھی زیادہ دے سکتی ہے. اور اب ہماری دیکھا جائے تو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں عام طور پہ جب آدمی اگر ٹارچر کرنے والی خصلت کا مالک ہوگا تو وہ ویسے ہی نہیں عورت کو چھوڑے گا. وہ کہے گی بھی نا کہ مہر لے لو تو وہ تب بھی نہیں چھوڑے گا، یا پھر وہ کہے گا کہ ضرورت سے اتنا مال دے دو جو عورت کے پاس ہو ہی نہ. تو عورت کیا کرے گی؟ پھر وہ تو پھنسے گی. اب عورت کے پاس کیا رائٹ ہے کہ وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے اور بتا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہاں رہنمائی مل گئی کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ختم کرا دیا تھا. ان عورت کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ اس آدمی کے اندر کوئی ایسے ایسے عیب انہوں نے بتائے کہ یہ ہے شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ کوئی مجھے مارتا پیٹتا ہے، ایسا کوئی ان کے اندر قابل اعتراض گناہ نہیں تھا. لیکن ان کو جو جمیلہ بنت ابی تھیں ان کو طبعی نفرت تھی، یعنی کیونکہ ثابت بن قیس جو تھے وہ کالے رنگ کے تھے، وہ ان سے کراہت محسوس کرتی تھیں. تو اس کی وجہ سے، اور وہ کیونکہ اعلیٰ خاندان کی تھی تو اس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ان کی مینٹل جو کیمسٹری ہے وہ نہیں بنی. تو پھر اس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. تو عورت کو یہاں پر خلا کی ایک وجہ بھی دے دی گئی کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ اپنا مال چھوڑے گی، اپنا رائٹ چھوڑے گی، اپنا حق مہر چھوڑے گی. اب یہاں پر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں اس ساری ان احکامات کے بعد کیا کہا، یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں جانا. اور اب آپ دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کا علم ہو کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں کسی کے ارد گرد کوئی طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے تو طلاق ہوگی کیسے، اور مرد نے دینی ہے تو وہ عورت کو رکھے گا کیسے، عورت کو ہو گئی تو وہ رہے گی وہاں پہ کیسے، مرد نے نان نفقہ دینا ہے تو یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ان حدود کو توڑے گا وہ ظالم ہے، اور ظالم لوگ روز قیامت اندھیروں میں ہوں گے. ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ظالموں کی طرف جو ہے وہ حساب کتاب لیں گے کہ وہ ظلم کیا انہوں نے. پھر آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی. یعنی پہلے 2 طلاق رجعی ختم ہو گئی ہیں، تیسری ہو گئی ہے طلاق، تو اب طلاق بائنہ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے. اب حلالہ کی بات کی گئی ہے، اور حلالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، ایک آپشن دی ہے، لیکن یہ کاروبار نہیں ہے. حلالہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ عورت، مرد نے واقعی اس کو نہیں رکھا، ختم ہو گیا نکاح، اور عورت کہیں اپنے گھر اپنی عدت پوری کر کے چلی گئی ہے، وہ رہ رہی ہے، اور وہاں پر پھر کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ اس کا نکاح ہو گیا کسی اور مرد کے ساتھ، اور وہ وہاں پر بھی بسنے کے ارادے سے گئی ہے، مرد نے بھی اسے بسانے کے ارادے سے اپنے پاس رکھا ہے اور اس نے وہاں زندگی گزاری ہے، مگر وہاں نہیں بنی اس کی، یا کوئی بھی وجہ رہی اور اس کی طلاق ہو گئی ہے یا وہ نکاح ختم ہو گیا ہے. پھر جو پہلا شوہر ہے وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، تجدید نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عورت اور اس کا ازدواجی تعلق، یعنی جو دوسرا شوہر جس سے نکاح ہوا ہے اس سے ازدواجی تعلق قائم ہونا ضروری ہے. تو اس کو کھیل نہیں بنایا جائے گا. اللہ نے حلالہ کی آپشن رکھی ہے، لیکن وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ اس کو آن پرپس کیا جائے. یہ تو ایک کنڈیشن ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ کسی عورت کا نکاح ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، شوہر مر گیا، یا جو بھی چیز ایسی کنڈیشن ہوئی لیکن ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تھا، پھر پہلا مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، پہلا شوہر کر سکتا ہے. ہاں اگر دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ زن غالب رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ ہیں اللہ کی حدیں جن اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والوں کو کہہ رہے ہیں کہ علم رکھو،
جانو اللہ نے کھول کر بتا دی ہیں کہ حلالہ اگر کسی دوسرے شخص نے بھی طلاق دے دی جو دوسرا شوہر تھا، پھر آدمی اگر میاں بیوی اس نیت کے ساتھ کہ آپ واقعی وہ بس رہے ہیں، مرد پچھتا رہا ہے کہ اس کو نہیں دینی چاہیے تھی پہلی بیوی کو طلاق، پہلے وہ جو عورت چلی گئی ہے اور عورت کا دوسرے شوہر سے نکاح ختم ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ ہاں وہ میرا پہلا شوہر اچھا تھا، اور وہ ریئلائز کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بہتر طور پہ رہ سکتی ہوں، تو پھر وہ رجوع کریں گے، پھر وہ نکاح کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کھیل جو ہے وہ دوبارہ شروع کر لیا جائے جو پہلے ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حدیں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل علم کے لیے اللہ نے یہ کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ حلالہ جو ہے، اگر فرض کریں آن پرپس کیا جائے گا نا تو اس کو بدکاری کہا جائے گا، یعنی اس کے اوپر پھر حد لگتی ہے بدکاری کی، کہ کروایا گیا ون نائٹ کے لیے، ایک رات کے لیے حلالہ کروایا گیا کہ بس رات گزار کے آ جاؤ اور کل کو پھر ہم نکاح کر لیں گے، تو یہ بدکاری سے تشبیہ دی جائے گی اس کو، اور اس کے اوپر پھر دوسری حد جاری ہوگی، اور دونوں کو یعنی جو عورت اس میں حلالہ کرنے کے لیے اس دوسرے شوہر کے پاس جائے گی اور جو آدمی جو کروائے گا، ان دونوں کو پھر زنا کی سزا دی جائے گی، یعنی جو دوسرا شوہر ہے کہ اس نے بھی کانٹریکٹ، کیونکہ وہ پیسے لے لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے لے آؤ اپنی بیوی کو ایک رات ہم گزار لیں گے، پیسے ہمیں دے دو اور پھر کل کو پھر کر لینا، ہم طلاق دے دیں گے۔ تو دیکھیں کس قدر کبھی، اور عورت کس طرح کے کاروبار میں پھر ملوث ہوتی ہے پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے، تو اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، پھر ایسے دونوں پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر انہیں سیدھی طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو، یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ دوسری بار یہ آیت آئی ہے، دوسری بار مردوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر طلاق دے دیتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے، معاملہ ایسا نہیں رکھنا ہے، یعنی پھر ایسا نہیں کرنا کہ ان کے ایسے دشمن بن جاؤ جیسے کوئی دشمن کو دوسرا رہا ہی نہیں، اگر رکھنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بلا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، انہیں دکھ پہنچانے کے لیے اپنے پاس نہ روکے رکھو، یعنی رجوع اس لیے بار بار کر لیا کرو کہ ان پہ زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جو دو طلاق رجعی کو بھی اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میں نے عورت کو ٹارچر کرنا ہے، یعنی اب تو تین کے بعد تو عورت بائنا طلاق میں چلی جائے گی نا، لیکن پہلی دو طلاق کو بھی اگر آدمی عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے یوز کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ایسا شخص اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس عورت پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کی حدوں سے کھیل رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے، یہ اس آدمی نے طلاق کیوں دی ہے، یہ رجوع کیوں کر رہا ہے، تاکہ کھیل تماشا بنائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اللہ نے کہا ہے تو چلو ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ان آیات کو، کہ اللہ نے تو کہہ دیا نا 2 مرتبہ، تو چلو میں کم از کم 2 مرتبہ تو اس عورت کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے تنگ کر لوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے منع کیا جا رہا ہے، یہ صورت کیا ہو سکتی ہے مذاق اڑانے کا، یعنی طرح طرح کی ہیلا سازیوں سے اللہ کی آیات کا اور احکام کا ایسا مطلب نکالا جائے جو اس کے واضح مفہوم اور اس کی روح کے منافق ہو، اور ایسا مذاق اڑانے کی واضح مثال جو ہے وہ نکاح حلالہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی کنڈیشن نکال لیتے ہیں، ایسا ہیلا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا تو ہے نا حلالہ کرانے کو، تو یہ تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک پراپر طریقے سے ایک جو چیز ہے پورا پروسیس ڈیفائن کیا ہے کہ 2 طلاقیں ہیں، اس کی عدت ہے، رجوع کیسے کرنا ہے، مکمل عورت کو تحفظ دیتے ہوئے کہ اگر وہ نکالی بھی جائے گی تو دھکے دے کے نہیں نکالی جائے گی، نکالی جائے گی تو بھلے طریقے سے تحفے تحائف دے کر رخصت کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں نصیحت کی ہے حکمت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیں، یہ وہی بات ہے، یعنی اس معاملے میں پھر اس تناظر میں وہی بات ہے کہ اس آدمی نے 3 طلاقیں دے دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا یہی ہے
اور دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا پہلو نکلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اب دیکھیں علم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی دیکھیں ہم جب یہ ان احکامات کو جان لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک پورا طریقہ دے دیا زندگی گزارنے کا، حتیٰ کہ گھر میں آباد ہونے کا، اور گھر سے اگر نکالا جائے گا یا اگر طلاق دی جائے گی، نکاح کیا جائے گا، اس کے قواعد علیحدہ ہیں، طلاق دی جائے گی اس کے قواعد علیحدہ ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو جاننا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم اللہ کی آیات کا مس یوز کیا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ ایک تو علم نہیں ہے، لوگ قرآن کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے پھر جو مرضی جیسے مرضی جہاں پہ لگا لیتا ہے، اور جیسے مرضی طلاقیں دی جاتی ہیں، جیسے مرضی عورتوں کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے، ان کو دھکے دے کے نکالا جاتا ہے، ان کو خرچہ، ان کے حقوق کا احترام ہی نہیں کیا جاتا۔ اور عورتیں بھی دیکھیں لا علمی کی وجہ سے کس طرح مس یوز ہوتی ہیں۔ تو ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر یہ چیز ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھولیں اور سمجھیں۔ میں اور آپ سمجھے تو صحیح، میرے اور آپ کے رائٹس کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں ہمیں کیسے کیسے رائٹس دیے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تم پر یہ نعمت دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، کہ کون اللہ کا آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، کون سنجیدہ ہے گھر کو آباد کرنے میں، کون سنجیدہ ہے گھر کو بگاڑنے میں، کون سنجیدہ ہے عورت کو اذیت دینے میں، اور کون سنجیدہ ہے اسے بسانے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ان کے ساتھ جما دے، ہمیں ان کا علم، ان کا فہم عطا کر دے، ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی حدود توڑنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حدوں سے بھی دور رکھے جو توڑ کر ہم ظالم شمار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ حق کو جو ہے حق کے ساتھ اسے ہمارے دلوں پر جما دے، اور ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا۔ جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جو وقت آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اس کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے لگایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آپ کے اعمال ناموں میں بہترین اجر کی صورت میں درج کریں، اس کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں نازل فرمائیں، اور اس کو آپ کے حق میں حجت بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔